تو آپ صرف بتائیں. اس میں نے مجلس 50 اپنا انٹرویو ریکارڈ کروایا, اس میں میں نے کہا تھا کہ پہلوان کو زور پہ گرائیں. آپ جس کو بھی سمجھانا چاہتے ہیں نا اس کو کہ مسئلہ تم پیش کرو, اسی مسئلے پہ بات کر لیتے ہیں. تو بریلویوں کے پاس ایک ہی مسئلہ ہے کہ سارے گستاخ رسول ہیں سوائے بریلویوں کے. ان کو کہو جی ٹھیک ہے, یہی ٹاپک ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کون کون سے گستاخ رسول ہیں. میرا جب نیا ریسرچ پیپر آیا, جب میں نیا ریورٹ ہوا نا, تو کچھ میرے والد صاحب کے ایک بڑے قریبی دوست تھے. انہوں نے پہلی دفعہ مجھے میسج کیا, کبھی نہ انہوں نے فون پہ بات کی. انہوں نے لکھا ہاں جی اب تم حرامیوں کی لسٹ میں شامل ہو چکے ہو, کیونکہ گستاخ رسول تو حرامی ہوتا ہے. اب ایک بندے کو یہ سمجھانے کا طریقہ ہے. تو میں نے ان کے جواب میں ان کو میسج لکھا, میں نے کہا سر آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, اگر کہیں ہماری کوئی گستاخی ہے تو ہمیں بتائیں نبی اسلام کی شان میں. بہرحال میں نے حرامیوں کی ایک ڈیٹیل لسٹ تیار کی ہے, اندھا دھند پیروی کا انجام آپ کی ڈاکٹرائن میں, کیونکہ آپ ان کو کہہ رہے ہیں نا. تو آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں. وہ دن آج کا دن ان کا پھر میسج نہیں دوبارہ آیا. ان کو پتہ چل گیا کہ اگر یہ میں, ویسے وہ پڑھ بھی چکے ہوں گے, اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوں گے, لیکن مجھ سے شرمندگی یعنی وہ بچنے کے لیے انہوں نے کہا نہیں. میرے پاس یہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب آئے, تو میں ان کو نماز کے طریقے پہ بحث کر رہے, تو میں نے ان کو کہا, وہ کہتے ہیں وہ ہماری ایک حدیث بھی ہے ترمذی میں. میں نے کہا اس کے ساتھ لکھا ہے حدیث صحیح نہیں ہے. ابو داؤد میں بھی امام ابو داؤد نے لکھا ہے. میں نے کہا میں نے آ کے آپ کو میں بریلویوں کے ترجمہ پڑھاتا ہوں. میں نے ترمذی نکال کے کھول کے سامنے رکھا, انہیں ایسے کر لیا. کہتے ہیں وہ پڑھ لی تو پھر عمل کرنا پڑے گا. تو کنوں دھوکھا دے رہے ہیں اپنے آپ کو. تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں. تو اس لیے دعوت کے لیے آپ نا وہ ٹاپک چوز کریں جو ان کا مضبوط ٹاپک ہے, جس پہ وہ باقی سب کو کہتے ہیں غلط, یہ ہماری شان ہے. تو اس میں نے شیعہ کا بھی بتایا مضبوط ٹاپک کون سا ہے, اہل حدیث کا بھی, بریلویوں کا بھی, دیوبندیوں کا بھی. وہ مجلس 50 میں جو میرا انٹرویو ہے, تو میں نے پورا سلیقہ سکھایا ہے کہ آپ نے دعوت کیسے دینی ہے. سر انشاءاللہ مانیں گے, نہیں مانیں گے آپ کو شکل نہیں دکھانے کے قابل رہیں گے, کانفیڈنس لوز کر جائیں گے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتاؤں, یہاں میرے ایک بریلویت کے زمانے کے دوست ہیں, یہ 2011 کی بات ہے, وہ نئی اس وقت وہ انوسینس آف مسلم وہ فلم آئی تھی نبی الاسلام کے خلاف. تو مجھے بازار میں ملے, میں نے کہا آج یار ہمارا درس ہے. وہ ان دنوں ہفتے والے دن ہوتا تھا عشاء کے بعد. تو میں نے کہا یار ٹائم نکال کے آپ آئیے, تو ہمارا ایک مشترکہ مسئلہ ہے گستاخانہ کارٹون کے اوپر. تو مجھے کہنے لگا کہ جی وہ گستاخاں نے کیڑا گستاخاں دے بارے گلاں کرنی ہیں, تسی آپ گستاخ ہو. اچھا, تو مجھے بڑا بڑھ چڑھا, غصہ آیا. میں نے کہا میرے بھائی گستاخ ہم ہیں یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں؟ نال ہی ٹھس ہو گیا. او چھوڑو جی یہ گلا نہ کرو. اچھا اب یہ بات کیوں وہ کر رہا ہے کہ وہ سننا نہیں چاہتا, ورنہ مجھے آگے وہ کہے کہ یار تو جن کتابوں کو فالو کر رہا ہے انہوں تو اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. تو میں کہوں جناب مجھے بتاؤ, میں بھی کتابوں کو آگ لگاتا ہوں. ایک عام مسلمان کا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا نا. تو اب ایسے لوگ کہیں کہ ہم عشق رسول کے ٹھیکیدار, سر جعلی نہ. اسی لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی ہے کہ سر اب عشق رسول کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو چاہیے ہوگا. آپ نہیں سرٹیفکیٹ دیں گے, آپ کے بزرگوں کو بھی سرٹیفکیٹ اس پلیٹ فارم سے ملے گا کہ کون عاشق رسول ہے اور کون گستاخ رسول ہے, اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے, آپ کے سرٹیفکیٹ اپنی جیب میں رکھیں جو آپ لوگوں سے آیت الکرسی اور دعائے قنوت سنتے پھرتے ہیں, چھوڑیں. آپ اپنے بزرگوں کے سرٹیفکیٹ ہم سے لیں. یہ پچھلے دنوں بھی میں نے یہ بات ریپیٹ کی. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ وجہ ہے, آپ پہلوان کو زور پہ کرائیں, مجلس 50 دیکھیں.